ریپلیسنگ اور ری لیبلنگ یور تھاٹس ایز ویل. آپ کی بھی بات ٹھیک ہے کہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق ان کو ریپلیس کرنا یا ان کو چینج کرنا, سچویشن کے مطابق ان کو ذرا رکھنا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل یہ یوز ہوئی تھی کہ اگر ہم ایبسولوٹس میں سوچ رہے ہیں کہ مائی باس ہیٹس می اینڈ دیٹ آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر, تو اس کو ریپلیس ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ مائی باس از اپسیٹ ایٹ می اینڈ آئی ایم شیور آئی کین میک اپ فار اٹ. یعنی کہ یہ تھوڑا سا جیسے تھوڑی سی ایک فلیکسیبل سی تھاٹ بن جاتی ہے نا, کہ ہم اس پہ پھر کچھ کام کر سکتے ہیں. آج جیسے صبح بھی ہم ڈسٹورشنز ڈسکس کر رہے تھے, تو یہ ڈسٹورشن ہی ہے نا اس کو سمجھنا کہ ایبسولوٹس میں سوچ لینا کہ جی ہی ہیٹس می اینڈ دیر از نتھنگ ایلس دیٹ آئی کین ڈو. اس میں تو واقعی پہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کی طرف آتی ہوں میں, اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ وہ اپسیٹ ہے, کسی اور وجہ سے اپسیٹ ہوگا, اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوگا, کوئی اور سوچ ہوگی, یا اس کا دن اچھا نہیں گزرا تو اس وجہ سے اس نے مجھے ایسی بات کر دی, یا مے بی میرے ہی بیہیویئر میں کوئی پرابلم تھی, تو ہم ذرا بہتر طریقے سے اس کو جج کر پاتے نا. تو دیکھیں کوگنیٹیو ری اپریزل میں یہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز جو ہو اس کا ایک ایموشنل رسپانس ہم دیتے ہیں, کیونکہ وی آر ایموشنل بینگس. سب سے پہلے ہمارا ایموشنل رسپانس ہی آتا ہے چمپ سے, اور پھر ہمارا ہیومن کا رسپانس آتا ہے. تو ایموشنل رسپانسز کو ماڈیولیٹ کرنا, سمجھنا, مینیج کرنا, وہ پھر ہم یہ ٹیکنیک سے کرتے ہیں نا. تو کوگنیٹیو ری اپریزل کی ٹیکنیک یہ ہے کہ تھاٹ ریورسل کر لینا, تھاٹ ریپلیسمنٹ, رول ریورسل, اپنے آپ کو کسی کے شوز میں رکھ کے دیکھنا کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے, تو پھر مجھے کیسا ریئیکٹ کرنا چاہیے اس پر. If he is going through a bad patch, let's say for example اس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوگی, اس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہے, وہ غصے سے بات کر رہا ہے, تو مے بی آئی شوڈ گو ایزی آن دیٹ پرسن, تھوڑا طریقے سے میں بات کروں. تو ایموشنل انٹیلیجنس بھی یہاں پہ میٹر کرے. رول ریورس, اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا, اس سے آپ کو ایک برڈز آئی ویو مل جاتا ہے آف واٹس گوئنگ آن. انسائٹ ملتی ہے کہ اگلا بندہ محسوس کیا کر رہا ہے, تو آپ اپنی ہی نہیں امپوز کری جاتے, آپ ان کی بھی سن لیتے ہیں. اب میں ایک تھوڑی سی ایسی بات کروں گی, یو گائز آر پریولیجڈ, آپ کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہیں, رائٹ, یو ہیو کارز, یو ہیو ہاؤس, یو ہیو اے گڈ فیملی, سب کچھ ہے. بٹ ایون دین یو فیل دا نیڈ ٹو یوز ڈرگس, ایون دین یو فیل دا نیڈ کہ ہمیں نشہ استعمال کر کے اپنے موڈس کو اور اپ کرنا چاہیے. تو اب اگر آپ اس لاجک پہ چلیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ پھر بھی خوش نہیں ہے, تو وہ تو دا سیم کین گو فار یو ایز ویل نا, کہ آپ کے پاس بھی تو تمام خوشیاں تھیں, بٹ یو آر ناٹ ہیپی, یو آر ایکسپیرینسنگ موڈ ڈسٹربنسز اینڈ دیٹس وائی یو یوز ڈرگس. تو بات یہ ہے کہ ہم نے وہ پرانے ایڈکٹیو پیٹرنز اب چھوڑ دیے ہیں نا. تو جب ہم ایڈکٹیو پیٹرنز چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہولڈنگ آن ٹو دوز پیٹرنز نا, اس سے ہم خوش رہیں گے, اس سے ہم کچھ حد تک اپنی زندگی میں کنٹرول میں رہیں گے, ہمیں مزہ آئے گا. بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. وہ شارٹ لیوڈ ہیپینس ہوتی ہے. لانگ ٹرم ہیپینس اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو اسی چیز میں آنا چاہیے کہ اپنا لائف اسٹائل سب سے پہلے ٹھیک کریں. ہیپینس کی وہ جو اسٹڈی آپ کو پتہ ہے نا, جو ڈاکٹر صاحب اکثر کوٹ کرتے ہیں, اس میں سب سے ون امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ریلیشنز, رائٹ. ریلیشن شپس اچھے ہوتے رہیں آپ کے, تو آپ جینوئنلی ہیپی محسوس کرتے ہیں. آپ کے پہلے بڑا ٹربیولنٹ ریلیشن شپ تھا ہر کسی کے ساتھ, ساری فیملی کے ساتھ اور فادر کے ساتھ بھی. اب اچھا ہو گیا ریلیشن شپ دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ فیملیز بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہیں. دا منٹ یو اسٹارٹ بیہیونگ ویل نا, تو فیملیز فوراً ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, آلدو آپ نے جتنی مرضی دفعہ ان کا ٹرسٹ توڑا ہو. اس جس ان کی فطرت میں ہے ایز پیرنٹس کہ وہ کر لیتے ہیں, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ کر بھی لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اٹس کوائٹ امپورٹنٹ کہ ہم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, ہم تھوڑا سا سنسیئر ہو جائیں اپنی ریکوری میں, بیکاز ناؤ وی ہیو ٹو ورک آن آر ایڈکٹیو پیٹرنس. یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے اگر ارلی ریکوری میں ذرا کسی کے پیچھے چل رہے ہم, تو ایونچولی ایک پوائنٹ آئے گا کہ ہم کیپیبل ہوں گے اپنے لیے اچھے ڈیسیجنس لینے کے لیے, اینڈ دین وی اسٹارٹ میکنگ ڈیسیجنس فار آور سیلف. ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف جا سکتے ہیں, اور اس میں پھر رسپانسبلٹی ساری ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم نے کیسی چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. لیٹس کم بیک ٹو اڈیپٹیبلٹی. اڈیپٹیبلٹی کا ایک ٹیکنیک ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یعنی کہ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں, اف یو آر ہیونگ سم ڈیفیکلٹی, اف یو آر گوئنگ تھرو اے پرابلم, کہ آپ یہ کر لیتے ہیں کہ واٹ اف یور بیسٹ فرینڈ واز ایکسپیرینسنگ دا سیم تھنگ, تو آپ نے ان کو کیا سجیسٹ کرنا تھا. یعنی کہ آپ کو اس سے خود ہی آنسر مل جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اگلا بندہ اگر اس چیز سے گزر آئے تو وٹ وڈ آئی ہیو سجیسٹڈ دیم, کیا کہنا چاہیے تھا مجھے ان کو. یا اگر وہ میرے پاس ہیلپ کے لیے آتا ہے کہ جی میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے, کہ میری زندگی میں ایک یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو پلیز ہیلپ می آؤٹ.
وہ مسئلہ سملر ہے جس سے آپ گزر ہیں تو آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تو یو ول فائنڈ دا آنسر یور سیلف. آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کیا جواب دینا. اینڈ دین جو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ, اس کو لکھ لیں ایک پیس آف پیپر پہ, اینڈ دین اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو یو ول سی کہ دا آنسر واز رائٹ دیر. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے اس کو ڈھونڈنا تھا. آپ جو ٹنل ویژن سے سوچ رہے تھے, ٹنل ویژن کو ایکسپینڈ کر کے اور ایوینیوز کو بھی ایکسپلور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اور بھی اس کے حل ہو سکتے ہیں. گرے ایریاز میں سوچنا شروع کرتے ہیں ہم. یہ جو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں ہماری کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, اس کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے ان کو چیلنج کرنے کا کہ گرے ایریاز میں سوچتے ہیں, ایبسولوٹس میں نہیں سوچتے. ایڈکشن میں ہمارا ٹنل ویژن ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی طرف بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نشہ کرنا کیسے ہے, کب حاصل کرنا ہے, اس کے لیے ہی ویئر ورکنگ, یعنی کہ اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم تھوڑا ہماری, جیسے آپ نے کہا نا کہ فاگ لفٹس, دھند ہٹتی ہے, تو ہمیں اور بہت سی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں بٹ وی آر ناٹ ولنگ ٹو لسن. تو اڈیپٹیبلٹی یہ ہے کہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو لینا, دوسروں کے اوپینین کو سمجھنا اور نیو ایوینیوز کو ایکسپلور کرنا, ڈفرینٹ ایریاز کو سمجھنا, ڈفرینٹ سولوشنس کو ٹرائی آؤٹ کرنا. دس از واٹ اڈیپٹیبلٹی از. اس کے بعد ایموشنل ریگولیشن کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سیلف کمپیشن کو بھی ایکسرسائز کریں. صبح ہی بات ہو رہی تھی اس پر گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کی, کہ اپنے ساتھ سب سے پہلے ہمیں اچھا ہونا چاہیے. جب ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہم اپنے لیے بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. جب ہم بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو لو سیلف اسٹیم کی فیلنگس بہت آ رہی ہوتی ہیں کہ میں بہت ہی ورتھ لیس انسان ہوں, میں بہت ہی برا انسان ہوں, اس طرح کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. یا جب ہم اینکشیس ہوتے ہیں تو تب بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے یہ نہیں ہونا, آئی ایم اے فیلئر, اس طرح کی سوچیں بہت آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ دس ایڈز ٹو آر ایموشنل ڈس ریگولیشن, ہمارے موڈ اس سے اور خراب ہو جاتے ہیں. تو اف وی اسٹارٹ یوزنگ سیلف کمپیشن, یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ساتھ اچھے ہو جائیں, پھر کسی کے ساتھ اچھے ہوں. ہم اپنے ساتھ ہی اچھے نہیں ہوتے ہیں, ہم اپنے بارے میں بہت غلط سوچ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جیسے ہمارا مائنڈ ریلیکسڈ ہوگا, ہم خوش ہوں گے, ہم اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے تو ہمارے ایموشنز بھی پازیٹیو آئیں گے. لیٹ سے فار ایگزامپل اس دوران بھی نیگیٹو ایموشن آ جاتا ہے تو ویل بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وین یو آر جینوئنلی ہیپی, کچھ برا بھی ہو جائے نا تو آپ اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اور جب آپ جینوئنلی ہیپی نہیں ہوتے, آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ غصے میں ہوتے ہیں, آپ اینگری, ڈپریسڈ, وٹ ایور, تو کوئی مائنر انکنوینئنس بھی ہونا وہ آپ کو پہاڑ لگتی ہے. بٹ وین یو آر ہیپی آپ کو بہت بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی چوٹی لگتی ہے کہ آئی کین ڈو اٹ. تو کچھ ٹیکنیکس ہیں اس کی جو آپ سمپلی روزانہ کی بیسس پہ کر سکتے ہیں. دے کاسٹ نتھنگ, اٹس فری, جس میں ڈیلی پازیٹیو سیلف افرمیشنز ہیں کہ روزانہ اپنے آپ کو اچھی باتیں دہرانا, اچھی اسٹیٹمنٹس دہرانا کہ آئی ایم گڈ انف, آئی ایم ورتھ اٹ, میری زندگی کچھ نہ کوئی معنی رکھتی ہے, آئی ایم ہیئر فار اے ریزن, آئی ہیو اے پرپز ان لائف. ریگولر سیلف کیئر کرنا, روزانہ جو ہے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا, اپنی واک کا خیال رکھنا, اپنی اوور آل مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا. میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی جس میں اس نے بتایا ہوا تھا کہ 4 things دیٹ میک می لو مائی لائف. سب سے پہلا تھا موونگ میں خیر اس نے تو ڈانسنگ کا کہا کہ آئی ڈانس, بٹ موونگ میں اس نے یہ کہا کہ یو کین گو فار اے رن, یو کین گو فار اے واک, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اسمائلنگ مور, لافٹر, ویسے ہی کسی کو اسمائل پاس کر دینا, ویسے ہی اپنے آپ کو دیکھ کے ہنس دینا, یا ویسے ہی کرنا, خوش رہنا, دیٹ میکس یو لو یور لائف. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی کیئر کرنا, سیلف کیئر کرنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ ایز ویل, کہ ڈریس ویل, ڈریس نائس, لک گڈ, فیل گڈ, وہ والی چیز. اور لاسٹلی اس نے کہا تھا کہ اپنے جو وہ ہیں ریلیشن شپس ہیں اس میں ہیونگ فن ود یور فرینڈس, ہیونگ فن ود یور فیملی, یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو زندگی کو لو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا بہت یعنی کہ راک باٹم ہٹ ہو چکا ہوتا ہے نا, تب بھی یو گو فار ہیلپ, تب بھی یو کرائی فار ہیلپ ان ڈفرینٹ ویز, بٹ یو آسک فار ہیلپ. آپ کہتے ہیں کہ میری مدد کر دیں اسی طریقے سے. تو دوسروں سے ہیلپ لینا, دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا, آپ کی فیلنگز اس سے بہت یعنی کہ ریگولیٹ ہو جاتی ہیں. وینٹ آؤٹ کر دینا کسی کو کہ میں آج میرا دن بہت برا گزرا ہے, سو جسٹ ہیونگ سم ون ٹو ٹاک ٹو, جسٹ اے لسننگ ایئر. جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ
ایڈوائس سے پہلے ہمیں صرف ایک لسننگ ایئر چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں کوئی سن لے, آر وائس از ہرڈ, ہماری پرابلمس کسی نے سن لی ہیں, تب ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں, ہمارا چمپ جو ہے وہ ایکسرسائز ہو جاتا ہے. پھر وی کین باکس اٹ, دین وی کین باکس اٹ چمپ بائی ٹیلنگ اٹ کہ یہ ایڈوائس ہے, اس کو فالو کرو. لیکن پہلے کسی کو سنانا ضروری ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تھراپسٹ یا کسی پروفیشنل کے پاس جانا یا کسی فیملی ممبر کے پاس جانا, ایک پازیٹیو ایموشنل شیلڈ کریٹ کرنا, ایک ہیلدی انوائرمنٹ, سیف انوائرمنٹ میں ولنریبل ہونا, شیئر کرنا, اس سے آپ کی ایموشنل ریگولیشن بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو ڈو ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ ون پرسن ان یور لائف, مور دین ون بھی ہو سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, جتنے مرضی ہو جائیں, لیکن کسی کو ضرور ایسے ڈھونڈیں جس کو آپ کھل کے اوپنلی جا کے بتا سکتے ہیں کہ میری یہ فیلنگز ہیں, پلیز جسٹ لسن ٹو می. آف کورس ان کی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے ٹراما ڈمپ یا ایموشنل ڈمپ کرنا تو مناسب نہیں ہوتا. آپ ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ, سو آر یو ایموشنلی اویلیبل. اگر وہ کہتے ہیں یس, دین ٹیل دیم. اگر وہ کہتے ہیں نو, دین جسٹ ویٹ فار دیم ٹو بی اویلیبل یا آسک سم ون ایلس. ایموشنل سپورٹ کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک سیف انوائرمنٹ میں شیئر کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نو ججمنٹ, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے دیر ول بی نو ریٹیلیشن, کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا, صرف آپ کو وہاں سے سپورٹ اور ہیلپ ملے گی. تو آپ تبھی ان کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی پرسن ہے جس سے آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کریں گے, تو ان سے شیئر کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایموشنل ریگولیشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی قسم کا سپورٹ آپ کے پاس ضرور ہو, اینڈ اٹس کمپلیٹلی اوکے ٹو گیٹ ہیلپ. اس میں کوئی اسٹگما نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی شیم نہیں ہونی چاہیے. آلدو کلچرز میں یہ ہوتی ہے کہ اف یو گو ٹو اے تھراپسٹ تو اس کا اسٹگما ضرور ہوتا ہے, بٹ اٹس چینجنگ اوور ٹائم سلولی. تو دیر از نتھنگ رانگ ود گیٹنگ ہیلپ. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کو کوئی فزیکل ڈیزیز ہے, تو اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو جا کے بات کرنا, مدد حاصل کرنا اور مسئلوں کو ریزالو کرنا, مسئلوں کو بڑھانے کے بجائے, دیٹس دا تھنگ. نہیں, اگر آپ کا کسی نے ٹرسٹ توڑا ہے اینڈ دیٹ پرسن از اے پارٹ آف یور لائف, جو آپ کی زندگی سے جا نہیں سکتا, بلڈ ریلیٹڈ آپ سے, یا آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, آپ کی وائف ہیں, تو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم. بات کرنا ضروری ہوتا ہے. اسٹون والنگ کی طرف جانا, سائلنس کی یا وائلنس کی طرف جانا, دیٹس ناٹ دا آنسر. وین یو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے میرے ٹرسٹ کو بریچ کیا ہے اینڈ آئی ایم ہرٹ بائی دیٹ, تو ڈسکشن کر لیتے ہیں اس پر. اوپن ہیلدی ڈسکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. بات چیت کا ہنر ہمارے پاس ہے نا, وی آر دا اونلی ونز ان دس ورلڈ دیٹ آر بلیسڈ ود ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ ہاؤ ٹو ہیو کمیونیکیشن. ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے, تو بات کرنا ضروری ہوتا ہے. اکثر اوقات نا ہم یہ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں خود ہی پتہ لگ جائے گا ان کو, ہم اپنی فیلنگز ان کو کنوے نہیں کرتے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہلکا سا دروازہ تھوڑا بینگ کریں گے یا ہم چہرے کے تاثرات کچھ ایسے کر لیں گے تو ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آئی ایم اپسیٹ. دے ول نو دیٹ یو آر اپسیٹ, بٹ واٹ یو آر اپسیٹ ایٹ اینڈ ہاؤ ٹو ریزالو دیٹ, وہ نہیں ہوگا جب تک آپ خود بات نہیں کریں گے ان سے, جب تک آپ ان سے کانورسیشن نہیں کریں گے.